بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن اسے مرض الموت نے آن گھیرا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ اپنے بیٹوں کو پریشانی میں ڈال گیا کہ فیصلہ کیسے کرے، کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ لہٰذا تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جائے اور اپنا مسئلہ قاضی سے بیان کرے اور حل مانگے۔ تینوں نے اپنا سامان باندھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ تینوں بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس شخص نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر دوسرے عبداللہ نے پوچھا کیا تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی بھی تھی؟ اس نے جلدی سے کہا ہاں بالکل، میری اونٹنی لنگڑی بھی ہے۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا اور کہا کہ کیا تمہاری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے جلدی سے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، اب بس جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر کہا باخدا ہم میں سے کسی کو علم نہیں کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے۔ اونٹنی کا مالک یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے کر جائے گا اور اپنی اونٹنی کے بارے میں پتہ کروائے گا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ ان تینوں نے اس کی اونٹنی کو ذبح کر کے کھا لیا ہے اور اب جرم چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب اونٹنی والے نے اپنا فیصلہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خود اپنا فیصلہ قاضی سے کروانے جا رہے ہیں۔ جب وہ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے سارا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم نے اونٹنی کی نشانیاں بیان کی ہے تو اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تم تینوں نے اونٹنی کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ تو پہلے والے نے کہا جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی لیکن اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ راستے کی گھاس ایک طرف سے تو اچھی طرح چری ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف سے بالکل ویسے ہی موجود ہے، اس لیے میں نے یہ اخذ کیا کہ اس کی اونٹنی کانی ہوگی۔ جبکہ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں 3 قدم تو صحیح اور گہرے لگے ہوئے ہیں لیکن چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ جانور ضرور ایک ٹانگ سے لنگڑا ہوگا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹ راہ چلتے ہوئے جب گوبر گراتے ہیں تو اپنی دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ جس راستے سے ہم آئے تھے وہاں ایک ہی لائن میں گوبر گرا ہوا تھا، جس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو ادھر ادھر نہیں گرا پائی۔ قاضی نے بغیر دیر کیے اس آدمی سے کہا کہ تمہاری اونٹنی ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہاری اونٹنی کو دیکھا ہے۔ اس اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں نے اپنا مسئلہ قاضی کو بیان کیا تو قاضی بہت حیران ہوا، تو اس نے ان بھائیوں کو کہا کہ تم آج کی رات ادھر ٹھہرو، میں کل تک تمہیں سوچ کر بتاؤں گا۔ جب یہ تینوں مہمان خانے میں ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان پر نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا جو گوشت اور روٹی پر مبنی تھا، تو پہلے والے نے کھانے کو دیکھ کر کہا کہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ جس عورت نے روٹیاں پکائی ہے وہ حمل کے ساتھ پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے ان تینوں کو عدالت میں بلا کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ وہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے؟ پہلے نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو باورچی نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ قاضی صاحب پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو مجھ کو شرارت سوجی، تو میں نے کتے کو مار کر اس کا گوشت پکایا اور کھانے کے لیے بیچ دیا۔ قاضی نے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے یا بکری کے گوشت میں زیادہ گوشت اور تھوڑی چربی لگی ہوتی ہے جبکہ یہ گوشت چربی زیادہ اور گوشت کم پر مشتمل ہے۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے وراثت میں حصہ ملے گا۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ روٹی 9 ماہ حمل اور پورے دن والی عورت نے بنائی ہے؟
تو دوسرے عبداللہ نے کہا کہ وہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے خوب پھولی اور پکی ہوئی ہے جبکہ ایک طرف سے موٹی اور کچی رہ گئی ہے، تو میں نے یہی اخذ کیا کہ پکانے والی ایسی خاتون ہے جس سے زیادہ جھکا بھی نہیں جا رہا اور سامنے کی چیز دیکھ بھی نہیں پا رہی، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حاملہ اور پورے دنوں سے ہے اور روٹیاں پکانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ تو قاضی نے اس سے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے سے کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا کہ وہ میں ہوں۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا ہاں یہ سچ ہے، تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو ہم پر نگران نہ مقرر کرتے اور نہ ہی ہمیں کتے کا گوشت کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم سے بنوا کر پیش کرتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت سے قاضی کی طرف دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے والد الحرام کو پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ ایک دن تمہارا والد صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا ہوا تھا تو اسے دروازے پر پڑا ہوا پایا تو اسے گل لایا اور اس کا بھی نام تمہارے نام کی طرح عبداللہ رکھا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔